نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ساتھی نے سوال پوچھا ہماری بہنوں کے بارے میں کہ وہ اعتکاف مسجد میں کریں یا نہ کریں، ان کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز یا نہ جائز۔ ہم مکلف ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے، اللہ کی شریعت، اللہ کے اسلام، اللہ کے اور اللہ کے نزدیک کیا ہے سب سے زیادہ وقت کس چیز؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی اہمیت ہے، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہر زاویے سے آپ لوگ داخل ہو جائیں، ہر اعتبار سے داخل ہو جائیں، پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسلام میں۔ ہم کچھ حکم لے لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان کو بھی خوش رکھیں اور رحمان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں راضی رکھے تو کام بن جائے گا۔ نہیں کام بنے گا، صرف رحمان، شیطان 0% کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ دعائیں اٹکی رہیں گی، عبادتیں اٹکی رہیں گی، مسائل الجھے رہیں گے اور کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے طے کر لیجئے ہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں فرمان پر عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابیات حاضر ہوتی تھی مسجد نبوی میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وہ امت کے باپ کی حیثیت سے تھے، اور آپ موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا کہ بہتر کیا ہے گھر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی فرما رہی ہے، اجازت بھی تھی اس وقت ہماری مستورات، یعنی اس وقت صحابیات وہ آتی بھی تھی مسجد نبی میں، لیکن فرمایا کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، گھر میں بہتر ہے۔ اور سید صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ اگر تمہارا یہ حال دیکھ لیتے تو تم اجازت نہ دیتے مسجد نبی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان کیا ہے ہماری بہنوں کے بارے میں، واضح ہے، اظہر من الشمس، کہ گھر میں بہتر ہے۔ کہ آج بھی کوئی حج کے لیے جاتی ہے، عمرے کے لیے جاتی ہے، تو ان کے فرمان کیا ہے، فقہا کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہوٹل پر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد نبی یا بیت اللہ کی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو پھر مسجد میں کیسے بہتر ہو جائے گا گھر سے؟ تو ہماری بہنیں، ہماری عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں اعتکاف ضروری کوئی نہیں۔ جس طرح محلے میں مسجد میں پورے محلے کی طرف ایک بندہ بھی بیٹھ جائے فرض کا فائدہ ہو گیا، اسی طرح پورے محلے میں سے بھی کسی ایک گھر میں ہماری کوئی بہن بیٹھے ایک فرض کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب ہر گھر میں بیٹھے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، بہتر ہے، اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اور ہماری بہنوں کا آسان ہے، وہ گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں اعتکاف میں، جو ضروری کام، یعنی سحری خود کریں، افطاری خود کریں، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام گھر کے کر سکتی ہیں۔ پھر اعتکاف والی جگہ پر آپ اعتکاف ایک جگہ کا متعین کر دیں، اسی کے جگہ کا نام مسجد بنا دیں۔ گھر کی مسجد ہے ہماری بہنوں کے لیے، محلے کی مسجد کا حکم نہیں ہے ہماری بہنوں کے لیے۔ ہاں اگر کوئی بیٹھے گی تو اعتکاف ہو جائے گا، اگر نماز پڑھنی آتی ہے تو نماز ہو جائے گی، کوئی عید پڑھنی آتی ہے تو عید ہو جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، اور فقہا نے مطلق مکروہ جب کہا جائے تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو عورتیں ہماری بہنیں مسجد میں آئیں، یہ مکروہ ہے، عورتیں جماعت کروائیں، یہ مکروہ ہے، گھروں میں جماعتیں ہو رہی ہیں تراویح کی، پورا محلہ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہماری بہنیں الگ الگ تراویح پڑھیں، مردوں کی طرح تراویح بھی ان کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ سنت ہے ان کے لیے بھی، اور اسی طرح اعتکاف بیٹھے گھر میں بیٹھے، مسجد میں نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کوئی اختلاف کرتا رہے، ہم نہ مناظرہ کرتے ہیں، نہ مخالفت کرتے ہیں، نہ کسی سے بحث کرتے ہیں، نہ الجھتے ہیں کسی کو، اپنا مسئلہ حق بتا دیتے ہیں۔ کوئی اس سے اختلاف کرے وہ جانے، اس کا کام جانے، کوئی مناظرہ کرنا چاہے، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، نہ ہم مناظرہ کرتے ہیں، کوئی بحث کرنا چاہے، الجھنا چاہے، ہم الجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مسائل بتا دیں، ہم عمل کرانے کی ذمہ دار نہیں ہیں، ہم بتانے کی ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام کو سنیں گے، دوسروں کو سنائیں بھی، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔